شہوار بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مہرونیسا جیسے ہی کچن کے اندر داخل ہوئیں شہوار کو وہاں موجود دیکھ کر ایک پل کو چونکی۔ شہوار انہیں رات کے اس وقت یوں کچن میں کھڑی دیکھ کر سر پٹائی اور پھر گھبرا کر عادلہ کو دیکھا جو آرام سے میز پر براجمان تھی۔ کچھ نہیں آنٹی جان، بس چائے پینے کو دل کر رہا تھا۔ تمہارا تو ضروری ٹیسٹ تھا نا، رخشندہ کو کہہ دیتی، وہ پورا فلاسک بھر کر تمہارے کمرے میں رکھ دیتی۔ انہیں اس کی اسٹڈی کی بڑی فکر رہتی تھی۔ اب بھی کہا تو عادلہ بھابھی کے ماتھے کے تیور بگڑے، جبکہ شہوار بس مسکرا دی۔ سینڈوچ وغیرہ تیار ہو گئے ہیں تو لا دو اب، انہوں نے خاصے روب سے کہا تھا۔ انداز یوں تھا گویا کسی نوکر سے مخاطب ہوں۔ مہرونیسا بیگم نے تعجب سے پہلے عادلہ اور پھر سلیب پر دری سینڈوچ کے لوازمات سے سجی ٹرے کو دیکھا۔ عادلہ بھابھی نے رات کا کھانا سب کے ساتھ نہیں کھایا تھا، وہ کچھ دیر پہلے اپنے والدین کے گھر سے لوٹی تھیں، سو کھا پی کر آئی تھیں، مگر 11 بجے کے بعد انہیں بھوک لگی تھی اور شہوار کی بدقسمتی تھی کہ وہ جس وقت کچن میں داخل ہوئی تھی وہ فریج کھولے دیکھ رہی تھیں۔ شہوار کو چائے کا برتن رکھتے دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنی اسٹڈی چھوڑ کر آئی ہے۔ انہیں اس پر روب ڈالنے کا اچھا موقع ملا تھا، اسے چائے بعد میں تیار کرنے اور پہلے انہیں سینڈوچ بنا کر دینے کا حکم جاری کر کے وہ خود آرام سے کچن کی میز پر بیٹھ کر مزے سے اس پر مسلسل نکتہ چینی کرتی شہوار کی ساری کارروائی ملاحظہ کر رہی تھیں۔ مگر ایسے میں مہرونیسا بیگم کی آمد نے ان کی تشویش اور نے ان کا سارا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ شہوار نے ایک دم گھبرا کر مگ میں چائے انڈیل کر ٹرے میں رکھتے ٹرے عادلہ کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ مہرونیسا بیگم کو عادلہ کا یہ انداز خاصا ناگوار لگا تھا۔ ان کا شہوار سے سینڈوچ تیار کروانا بھی انہیں پسند نہیں آیا تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار دیکھ چکی تھی کہ عادلہ شہوار پر خواہ طنز کرتی رہتی ہے۔ شہوار تمہیں میں نے کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ خود کچن میں مت آیا کرو، اتنی ملازمائیں آخر کس مرض کی دوا ہیں؟ اتنا اہم ایئر ہے تمہارا، ہر رات کا کھانا تم ملازماؤں کے ساتھ تیار کرتی ہو، باقی وقت تو اپنا ضائع مت کیا کرو۔ جہاں وہ عادلہ کی خود پسند طبیعت سے اچھی طرح آگاہ ہو چکی تھی، وہیں انہیں شہوار کا یوں آرام سے اس کی بات مان جانا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے کون سا احسان کر دیا مجھ پہ؟ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، میرے لیے 2 سینڈوچ تیار کر دیے ہیں مہارانی نے، کیا قیامت آ گئی ہے؟ شہوار کی بجائے عادلہ کی طرف سے جواب موصول ہوا تھا۔ مہرونیسا بیگم کے بھی تیور ایک دم بگڑے تھے۔ عادلہ بہت تمیز سے بات کرو، میں نے شہوار سے کہا تھا۔ شہوار سے کہا تھا، در پردہ تو مجھے سنایا ہے۔ انہوں نے بھی کوئی لحاظ نہ کیا تھا، وہ حیران رہ گئی تھی ایسی بد لحاظی پر۔ ہاں تو جب سب گھر والوں کو پتہ ہے کہ یہ وقت شہوار کی اسٹڈی کا ہے تو تم نے کیوں اس کا وقت ضائع کیا؟ عادلہ کی مسلسل بدتمیزی پر ان کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا تھا۔ آنٹی جی کچھ نہیں ہوتا، میں اپنے لیے چائے تیار کر رہی تھی نا۔ دونوں کے بگڑے تیور دیکھ کر شہوار نے فوراً سہم کر کہا تو انہوں نے اسے گھورا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ انہوں نے عادلہ کا سارا غصہ اس پر اتارا تو اس نے فوراً چائے کا مگ تھامے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے بھابھی اور آنٹی کے درمیان کشیدگی کی فضا قائم ہو۔ ہمارا گھرانہ عزت دار گھرانہ ہے، ہمارے ہاں ایسی حرکتیں قطعی بری سمجھی جاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ تم میری بات سمجھ گئی ہوگی اور آئندہ اپنی دشمنی شہوار سے نبھانے کی بجائے اپنے اندر ہی رکھو گی۔ میں سب اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ تم شہوار کو تختہ مشق کیوں بنا رہی ہو۔ میرے نزدیک تو یہ سب تمہارا ذہنی دیوالیہ پن ہے، بہتر ہے کہ اپنے ذہن کا علاج کرواؤ۔ ہمارے لیے مصطفیٰ اور کاشفا کا رشتہ جوڑنا مشکل نہ تھا، مگر تمہارے تیور دیکھ کر ہی ہم نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے ہیں۔ چھوٹی بہنیں بڑی بہنوں کا پرتو ہی تو ہوتی ہیں، یہ بات مت بھولو۔ مہرونیسا بیگم نے ایک عرصہ حویلی میں حکومت کی تھی، ان کی آواز سن کر ہی ان کے ملازم ان کے سامنے مؤدب کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج انہوں نے عادلہ کو صاف اور واضح الفاظ میں سمجھا دینے کی کوشش کی تھی۔ عادلہ ان کا سخت لہجہ دیکھ کر چند پل کو گنگ ہو گئی تھی۔ آئندہ شہوار کو تنگ کرتے ہوئے 100 بار سوچنا۔ میں نے صرف گھر میں بدمزگی کے خیال سے اسے رات کا کھانا تیار کرنے سے نہیں ٹوکا، مگر کل سے وہ رات کا کھانا بھی تیار نہیں کرے گی۔ وہ ہمارے گھر کی بیٹی ہے اور تم اور لائبہ بہو ہیں، اس گھر کی ذمہ داری تم دونوں پر ہے۔ آئندہ میں کوئی شکایت نہ سنوں۔ اپنے اس سخت لب و لہجے میں کہہ کر وہ عادلہ پر ایک اچٹتی نگاہ ڈال کر واپس مڑ گئی تھی، اور عادلہ وہ چند پل تو حیرت زدہ سی، اس کی ہر بدتمیزی کو برداشت کرنے والی اس کی ساس کا لہجہ اس قدر سخت بھی ہو سکتا ہے، وہ گنگ تھی۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ شہوار، اس کی نفرت ایک دم بڑھی۔ لگتا ہے اب تمہارا کوئی معقول بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو عادلہ کو انگلیاں ٹیڑھا کرنا بھی آتی ہیں۔ انتہائی غصے سے ٹرے گھسیٹ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ بچیاں ان سے قرآن پڑھنے آتی تھیں، انہیں پڑھا کر نماز پڑھ کر وہ ایک دفعہ کچن کا چکر لگا آتی تھی۔ وہاں عظمت بی بی کھانا تیار کر رہی تھیں، وہ مطمئن ہو کر باہر صحن میں آ بیٹھی۔ انہیں وہاں بیٹھے ابھی چند پل ہی گزرے تھے کہ چودھری صاحب بکشو کے سہارے وہاں صحن میں چلے آئے۔
تبندہ بیٹی اکیلی بیٹھی ہو، خیر ہے نا؟ پچھلے ایک ہفتے سے انہیں ایسا کوئی خواب نہیں آیا تھا جس سے ان کی طبیعت بگڑتی۔ آج کل ان کی طبیعت نہ صرف ٹھیک ٹھاک تھی بلکہ یادداشت بھی درست کام کر رہی تھی۔ تبندہ نے اٹھ کر ادب سے ان کو سلام کر کے دوبارہ کرسی سنبھالی تھی۔ جی خیر ہے بابا جان، بس اس وقت یہاں بیٹھنے کو دل کر رہا تھا۔ بخشو انہیں کرسی پر بٹھا کر اب ایک طرف مؤدب کھڑا تھا۔ تبندہ بوا نے اشارہ کیا، وہ فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ کتنے دن ہو گئے ہیں بچوں نے حویلی چکر نہیں لگایا؟ وسیع و عریض صحن کو دیکھتے انہوں نے بڑی سی چادر میں لپیٹے تابندہ کے وجود کو دیکھا اور پھر شفقت سے مسکرا دیے۔ فون تو سبھی روزانہ ہی کرتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، ایسے میں کم ہی چکر لگتا ہے۔ شہوار بیٹا کب آ رہی ہے؟ تبندہ کی طرح وہ بھی شہوار کے وجود سے مانوس تھے۔ ایک قلبی لگاؤ سا تھا تبندہ کے چہرے پر۔ شہوار کے ذکر سے ایک روشنی سی بکھرتی چلی گئی تھی۔ 4th ایئر چل رہا ہے اس کا میڈیکل کا، آپ جانتے ہی ہیں کتنی مشکل پڑھائی ہے اس کی۔ اللہ ساتھ خیریت کے یہ سال بھی گزار دے۔ کل فون کیا تھا میں نے، کہہ رہی تھی اس کا بھی آنے کو دل چاہ رہا ہے مگر وہاں کوئی فارغ نہیں ہوتا۔ دوسرا اس کے پاس صرف اتوار ہی کا دن ہوتا ہے چھٹی کا، بھاگ دوڑ میں آنا اور پھر واپس جانا۔ کہہ رہی تھی کہ 1-2 چھٹیاں مل جائیں تو وہ چکر لگانے کی کوشش کرے گی۔ اللہ بچی کو کامیاب کرے، بڑی لائق اور ذہین محنتی بچی ہے۔ انہوں نے دل سے دعا دی تو تبندہ نے مسکرا کر بغور ان کو دیکھا۔ وقت و حالات نے ان کے وجود میں بڑے تغیرات پیدا کر دیے تھے۔ گزشتہ چند سالوں میں ان کی زندگی جس مدار میں الجھی ہوئی تھی اس نے ان کی رہی سہی طاقت بھی چھین لی تھی۔ ایسے میں وہ دن بدن لاغر اور کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ بے شک ان کے 3 بیٹے نواز علی شاہ، شاہ زیب علی اور حسن علی سبھی دلجوئی کرتے تھے۔ حسن کراچی میں آباد تھے جبکہ نواز بھائی مستقل کینیڈا میں رہائش پذیر تھے۔ شاہ زیب اکثر گاؤں کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ ان کے تینوں بیٹے آتے رہتے تھے۔ اب بھی اپنے بچوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک روشنی سی تھی۔ مصطفیٰ سے میری رات ہی بات ہوئی تھی، آپ کا پوچھ رہا تھا۔ آپ سو چکے تھے، اس نے ڈسٹرب کرنے سے منع کر دیا۔ پھر بھابھی بیگم سے بات ہوئی تھی، وہ کافی الجھی ہوئی تھی عادلہ بہو کی وجہ سے۔ کہہ رہی تھی عادلہ اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود اس گھر کے لوگوں میں رچی بسی نہیں ہے، کافی مختلف مزاج کی ہے، بہت پریشان ہو رہی تھی۔ اچھا، عباس اپنی بیوی کو کچھ کہتا نہیں؟ چودھری صاحب کو حیرت ہوئی تھی۔ عادلہ چند بار ہی حویلی آئی تھی مگر جب بھی آئی تھی اجنبیت میں تھی۔ بھابھی بتا رہی تھی کہ بیوی کی حرکتوں اور مزاج کی برہمی کی وجہ سے وہ کافی پریشان رہتا ہے۔ چند بار تو تکرار بھی ہو چکی ہے مگر بھابھی نے عادلہ سے الجھنے سے منع کر دیتی ہیں۔ تبندہ بھی عادلہ کے رویوں سے خائف اور پریشان رہتی تھی۔ جب بھی عادلہ سے ملاقات ہوتی اس کا انداز ہمیشہ طنز اور حقارت لیے ہوتا تھا۔ وجہ کیا تھی بھابھی نے کبھی بتایا نہ تھا مگر وہ محسوس کرتی تھی کہ شہوار بھی عادلہ سے خوش نہیں ہے۔ یقیناً عادلہ کا رویہ اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ جب بھی بھابھی بیگم خاصی پریشان تھی۔ یہ تو خاصی پریشانی والی بات ہے۔ شاہ زیب کچھ نہیں کہتا بہو کو؟ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے ایسی بدتمیزی نہیں کی۔ وہ کیسی لڑکی ہے؟ اس لیے تو میں خاندان سے باہر شادی کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ تبندہ کی زبانی سب گفتگو جان کر انہیں بہت گہرا صدمہ ہوا تھا۔ کھلے ڈلے ماحول کی پروردہ لڑکی ہے، مزاج و خیالات ہمارے ماحول سے قطعی مختلف ہیں، تو کیا ضرورت تھی وہاں شادی کرنے کی؟ نواز کی بیٹی تھی، حسن کی بیٹی، زینب کی 2 بیٹیاں، خاندان کی جب لڑکیاں مل گئی تھیں تو باہر کیوں دیکھی اس نے؟ میں نے تب بھی شہوار کے لیے کہا تھا۔ شہوار اور عباس کی عمروں میں خاصا فرق ہے۔ پھر عباس کو عادلہ پسند آ گئی تھی کسی بزنس میٹنگ میں تو بھائی صاحب نے والدین سے مل کر بات طے کر دی کہ بچوں کا دور ہے، بچوں کی پسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں بالکل اندازہ نہ تھا کہ اتنی بد مزاج لڑکی ہوگی۔ بھائی صاحب اب پچھتاتے ہیں، عباس بھی الجھا پریشان رہتا ہے۔ ماشاءاللہ سے سجاد اور لائبہ کی جوڑی شاندار ہے، اپنی اپنی قسمت، اب کیا کیا جا سکتا ہے بھلا؟ انہوں نے سلیقے سے ساری بات سمجھائی۔ شاہ زیب بھائی اور والد اپنے والد سے گھریلو حالات ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ ویسے بھی ان کا بھی اب شہر آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا، اس لیے بہت سی باتوں سے وہ قطعی لا علم رہتے تھے، ورنہ کسی دور میں وہ بڑے معاملہ فہم تھے، چاق و چوبند، ہر معاملے پر گہری نگاہ رکھنے والے۔ میں نے پچھلی دفعہ جب شاہ زیب بال بچوں کے ساتھ رہنے آیا تھا تو کہا بھی تھا کہ شہوار بیٹی کے بارے میں سوچو۔ کہہ رہا تھا کہ مصطفیٰ کی ابھی نئی جاب ہے، سیٹل ہو جائے تو سوچیں گے۔ اب تو مصطفیٰ کو بھی جاب شروع ہو گئی، 2 سال ہو رہے ہیں، خاصا سیٹ ہو چکا ہے، اب کس چیز کی دیر ہے؟ گھر کی بچی آنکھوں کے سامنے پلی بڑھی ہے تو کیا سوچ رہا ہے اب وہ؟ مصطفیٰ اور شہوار کی شادی ہو، یہ سب سے بڑی خواہش چودھری حیات صاحب کی ہی تو تھی، جو اب آہستہ آہستہ تابندہ بھی کے دل میں بھی جگہ پکڑتی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ساری عمر ہاسٹلز اور ملک سے باہر گزار دی تھی۔ شروع میں وہ خاصی خوفزدہ بھی رہتی تھی کہ جانے کیسے کردار کا ہوگا، مگر ان 2 سالوں میں جس طرح اس نے پاکستان میں سیٹل ہوتے، جاب کرتے اپنا امیج بنایا تھا، اس سے
ان کے دل کے تمام شکوک و شبہات بالکل ختم ہو چکے تھے۔ اب تو ان کے دل کی بھی خواہش تھی کہ مصطفیٰ سے شہوار کی بات طے ہو جائے۔ بھائی صاحب بتا رہے تھے کہ مصطفیٰ سے انہوں نے سرسری شہوار کا نام لیے بغیر ذکر کیا تھا شادی کا، مگر وہ ابھی چند سال شادی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس نے منع کر دیا تھا، ورنہ بھابھی بیگم کا بھی بڑا ارمان ہے کہ جلد از جلد شہوار سے مصطفیٰ کی شادی طے ہو جائے۔ تبندہ بوا نے مسکرا کر بتایا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ بڑے دن ہوئے ہیں مصطفیٰ کو بھی حویلی کا چکر لگائے ہوئے۔ مصطفیٰ کے ذکر سے انہیں ایک اور بات یاد آئی تھی، تبھی بخشو قریب چلا آیا۔ چودھری صاحب، سراج الدین منشی آیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ چودھری صاحب نے تبندہ بوا کو دیکھا۔ میں نے صبح پیغام بھیجا تھا اسے آنے کا۔ کل رات بھائی صاحب سے بھی فون پر بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ چند دن تک حویلی کا چکر لگا پائیں گے، مصروف ہیں۔ کسی ملازم کو بھیجیں گے تو سراج الدین سے زمینوں کے کھاتے حساب کتاب کے کاغذات لے کر شہر بھیج دوں۔ اس کے علاوہ کچھ کاغذات بھی منگوا رہے تھے جو آپ کی زمینوں کے متعلق محفوظ ہیں۔ مجھے اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی، بس ذہن سے نکل گیا۔ تبندہ بوا نے تفصیلاً بتایا۔ زمینوں سے متعلق کاغذات کا اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں تو میں کال ملا دیتی ہوں، تفصیلی بات کر لیں۔ بخشو ابھی تک مؤدب جواب کا منتظر تھا۔ ہاں، رات کو بات کروں گا، تم سراج الدین کو بھیجو، میں نے بھی اس سے زمینوں سے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ بخشو چلا گیا تھا۔ تبندہ بوا اٹھ کر حویلی کے اندر چلی گئی تھیں۔ انہیں سراج الدین اور چودھری صاحب کے درمیان اپنی موجودگی بے معنی سی لگی تھی۔ نیم حکیم خطرۂ جان۔ انا نے خاصی ناراضی سے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے ولید کو دیکھا۔ وہ ابھی ابھی روشنی کی کال پر گھر لوٹا تھا اور سیدھا باپ کے کمرے میں ہی آیا تھا۔ ارے خبردار، میری بیٹی کو کچھ کہا تو؟ بہت اچھا چیک اپ کرتی ہے یہ تو، بہت اچھی ڈاکٹر ہوگی یہ مستقبل کی۔ وہ خاموشی سے بی پی آپریٹر سے ضیاء انکل کی بلڈ ریڈنگ چیک کر رہی تھی۔ ایک نظر سوئی پر تھی تو دوسری نگاہ ولید پر ڈالی جو اب ضیاء انکل کی دوسری طرف آ بیٹھا تھا۔ یہ محترمہ مستقبل کی ڈاکٹر ہیں، ابھی ہوئی تو نہیں نا؟ اس لیے ان سے ٹریٹمنٹ کروانے کا مطلب خطرۂ جان ہی ہے۔ انا خاموشی سے ولید کا طنز جھیل جائے ناممکن سی بات تھی، مگر وہ تب بھی خاموش رہی۔ ماموں جان، بہت ہائی ہے آپ کا بلڈ پریشر، سچ سچ بتائیں آج کیا کھایا تھا؟ کانوں سے آلہ ہٹا کر اس نے سنجیدگی سے ماموں سے پوچھا تو وہ ذرا گھبرا سے گئے۔ اس بڑھاپے میں ہم نے کیا کھانا ہے بچے، یہ عمر ہی آنکھ مچولی کھیلنے کی ہے۔ ادھر بلڈ پریشر، ادھر ہائی، ادھر لو، ادھر اٹھے ادھر بیٹھے، سب چلتا ہے، پریشان نہیں ہوتے؟ انہوں نے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے اس کا دھیان بٹانا چاہا تھا، مگر اس نے برہمی سے روشنی کو دیکھا، وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ سچی میں نے جان بوجھ کر انہیں کچھ نہیں کھلایا، وہ تو انہوں نے سغرا ہی سے کچھ بنوا کر کھایا ہے۔ پپو گھر پر نہیں تھی، میں سو گئی تھی، اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس نے انا کی شکایتی انداز میں اپنے ماموں کو دیکھا تو وہ ہنس دیے، جبکہ ولید بھی روشنی کے منہ سے کھانے کا سن کر سنجیدہ ہوا تھا۔ کیا واقعی بری بات ہے بابا جان؟ اب بچے ہیں یا نہ سمجھ تو نہیں ہے نا کہ آپ کو سمجھانا پڑے کہ آپ کے لیے کیا چیز نقصان دہ اور کیا چیز فائدہ مند؟ اف، تم تینوں تو بات کا ایشو بنا لیا ہے۔ ذرا سی بات ہی بڑھا دی فقط زیب داستاں کے لیے۔ میں بھی انسان ہوں، روکھے پھیکے کھانے کھا کھا کر میرا بھی دل بھر جاتا ہے، اور یہ ڈکٹیٹر کی نانی اپنی ڈاکٹری جھاڑنے کو تیار رہتی ہے۔ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ ان کا وہی لاپرواہ انداز تھا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آخر میں ولید ضیاء نے اپنے باپ کو گھورا تھا۔ بہت خوب، میرا خیال تھا کہ ان 2 سالوں میں خاصے سنبھل گئے ہوں گے، مگر اور تم نیم حکیم، تم انہیں منع نہیں کرتی؟ اپنی ڈاکٹری جھاڑنے کے ساتھ ساتھ ان کے گوشت گزار بد احتیاطیوں کے کچھ نقصانات بھی کر دو تو بہتر ہوگا۔ ولید نے انا کو بھی درمیان میں گھسیٹا۔ انا نے بھی جواباً گھورا۔ اس سے پہلے کہ لب کشائی کرتی، ولید کی توپوں کا رخ روشنی کی طرف ہو گیا۔ اور تم کہاں تھی؟ روشنی نے گھبرا کر پھر باپ کے مطمئن اور بھائی کے تنزیہ چہرے کو دیکھا۔ انکل اور پپو نے کسی تقریب میں جانا تھا، آپ آفس اور انا کالج گئی ہوئی تھی۔ مجھ سے یہ کتنی بار فرمائش کر چکے تھے کہ میں ان کو چکن روسٹ کر دوں، مگر میں نے منع کر دیا۔ جب ان کی فرمائش حد سے بڑھی تو میں نے ویجیٹیبل سوپ بنا کر دیا، میرے سامنے تو کھا لیا تھا۔ میں سونے چلی گئی اور جب سو کر اٹھی تو پورے کچن میں مرغ روسٹ کی خوشبو تھی۔ میری غیر حاضری میں سغرا نے نہ صرف بنوا کر کھایا بلکہ ہضم بھی کر لیا گیا۔ ہم دونوں بے قصور ہیں، یہ سارا ان کا اپنا کیا درا ہے، انہی سے پوچھیں۔ ولید کے تیوروں سے گھبرا کر اس نے فٹافٹ بات بنا کر اپنی جان چھڑائی تھی۔ حد ہوتی ہے بابا جان، کتنی غلط بات ہے اس بد احتیاطی، اور اس سے کچھ نقصان ہو جائے تو پھر؟ ولید کے سنجیدہ انداز پر وہ مسکرا دیے۔ کچھ نہیں ہوتا یار، اتنی جلدی مرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تمہاری اور روشنی کی شادی کر کے، تمہارے پوتے پر پوتیوں کی شادیاں کر کے پھر بے فکری سے مروں گا۔ ادھر ہی بے فکری کا بھرپور انداز تھا جس پر سب سے پہلے انا کو ہی ہنسی آئی تھی، اور انا کو ہنستے دیکھ کر ولید نے اسے گھورا تھا۔ بہت غلط بات ہے پاپا،
انا بی پی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو میڈیسن ڈاکٹر نے تجویز کی ہے وہ برائے مہربانی ان کو دے دیں، اس سے پہلے کہ معاملہ زیادہ بگڑے۔ انا نے مسکراتے ہوئے سائڈ دراز سے میڈیسن کا شاپر نکالا۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے، آج آ لینے دیں ذرا ماما کو، آپ کی ساری کہانی ان کے گوش گزار کروں گی، پھر نپٹیے گا ان سے اکیلے ہی۔ پانی کے ساتھ ان کو میڈیسن دیتے اس نے بھرپور دھمکیوں سے بھی نوازا تھا۔ ارے نہیں نہیں، ایسا ظلم مت کرنا، وہ ہٹلر کی جانشین، وہ تو کلا کما کر دے گی میرا۔ بڑی سخت ہے وہ یار، یعنی اس کو بتانے کا مطلب ہے اگلا سارا مہینہ گلی سڑی سبزیوں پر گزارا کرنا پڑے گا۔ اتنا بڑا ظلم۔ ان کی اداکاری شروع ہو چکی تھی، وہ ایسے ہی تھے، زندہ دل، بچوں میں بچے اور بڑوں میں بڑے۔ ولید کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ کا یہی علاج ہے، انا نے مزید دھمکایا۔ یار تم ہی اس ٹارزن کو منع کرو، وہ تمہاری پھپھو تو میرا کیما بنا دے گی۔ انہوں نے اب ملتجیانہ انداز سے بیٹے کو دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بالکل درست کرے گی انا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ پھپھو کو رپورٹ ضرور کرنی چاہیے۔ اچھی بات ہے، آپ کا اگلا مہینہ کیا پورا سال ہی انہی سبزیوں پر گزارا کرنا پڑے تو سبق مل جائے گا کیسے بد احتیاطی کی جاتی ہے۔ ہائے، باغباں نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ بڑا ہی دہائی دیتا انداز تھا۔ تینوں ہنس دیے۔ تھوڑی سی معافی شفی کی گنجائش ہوگی نا؟ انہوں نے اب کے امید بھری نظروں سے روشنی کو دیکھا تھا۔ باپ کے معاملے میں بڑی نرم دل تھی، فوراً ان کی جذباتی بلیک میلنگ میں آ جاتی تھی۔ ہرگز نہیں، ادھر سے بھی صفا چٹ جواب ملا تھا۔ بڑے بے حس بے مروت لوگ ہو تم، باپ کی دھمکیاں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بوڑھا بیمار باپ جس پر زندگی کے سارے لطف فراہم ہیں، کبھی کبھی دل اچھا کھانے کو چاہ ہی جاتا ہے، مگر اولاد بھی ایسی جلاد صفت کہ باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے۔ اب کہ انہوں نے جذباتی بلیک میلنگ کی تھی، روشنی کے دل پر فوراً اثر ہوا تھا۔ آپ بھی تو ایسا نہ کیا کریں نا، آپ کے لیے تو یہ سب احتیاطی تدابیر ہیں، ہم کوئی آپ کے دشمن ہیں؟ روشنی نرم لہجے میں باپ کو سمجھانے لگی تو ولید مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو بھاگو روشنی، یہ ان کا معمول ہے، اب ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دینا، اب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جا کر ہی رہے گا۔ چلو نا، تم بھی جا کر چینج کرو، آپ شام تک اب اپنے بستر سے نہیں ہلیں گے، شام کو میرے ساتھ چل کر ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے، اب آپ کا دھیان میں خود رکھوں گا، دیکھتا ہوں کیسے بد احتیاطی کرتے ہیں آپ اب۔ ولید اب ان کے لہجے کا ذرا بھی اثر نہ ہوا تھا۔ روشنی اور انا کو بھیج کر وہ خود بھی اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ عصر کا وقت تھا، اپنے کمرے میں آ کر اس نے پہلے چینج کیا اور پھر پھپھو کے حصے میں آ گیا۔ انا لاؤنج میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ روشنی نے اسے دیکھا تو پوچھا۔ نہیں، آفس میں لنچ کر لیا تھا، تم ذرا اچھی سی چائے تو پلوا دو۔ روشنی سر ہلاتی کچن کی طرف چلی گئی۔ دوپہر میں لنچ نہیں کیا تھا کیا؟ اسے رغبت سے یوں کھانا کھاتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، سارا دن اتنا ٹف شیڈیول تھا، لیکچر، پریزنٹیشن اور پھر ہاسپٹل کا وزٹ۔ سچی سارا دن بھاگ دوڑ میں گزرا ہے، بڑا ٹف ایئر ہے یہ سارا کا سارا، دن کو جانے کو فرصت نہیں ملتی۔ میں تو دن رات دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے جلد از جلد یہ وقت گزرے، باقی تو ہاؤس جاب ہوگی وہ تو جیسے تیسے گزار ہی لیں گے۔ واقعی آج ساری بھاگ دوڑ سے خاصی تھک چکی تھی۔ کھانا ختم کر کے اس کے برتن ٹرے میں رکھے۔ آپ سنائیں، کیسا چل رہا ہے اپنے ذاتی آفس کا تجربہ؟ ٹشو باکس سے ایک دو لیف کھینچ کر ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے ولید کو دیکھا تھا۔ بہت اچھا، امریکہ میں رہ کر جاب کرنے کا تجربہ اب بہت ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے۔ احسن انکل اور بابا گائیڈ کرتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ بابا کو فارغ گھر بیٹھنے نہ دوں، پہلے کی طرح وہ اب بھی مستقل آفس کا چکر لگاتے رہیں، ان کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا، ورنہ وہ اپنی طرف سے بے پرواہ ہو جائیں گی۔ اچھا خیال ہے، اس طرح ماموں جان بزی ہو جائیں گے۔ یہ لیجیے گرما گرم چائے۔ روشنی ولید کے ساتھ ساتھ اپنے اور انا کے لیے بھی چائے لے آئی تھی۔ ولید کو کپ تھما کے سامنے مگ رکھ کر وہ بھی اپنا کپ لیے انا کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ آج میں سارا دن گھر پر بہت بور ہوئی ہوں، بیٹھتے ہی اس نے شکوہ کیا تھا۔ وہ بھلا کیسے؟ انا نے اس کے چہرے کی سنجیدگی کو نوٹ کیا۔ بھائی نے آتے ہی آفس جوائن کر لیا، پھپھو کا اپنا بوتیک ہے، آج وہ کچھ فارغ ہوئیں بھی تو انکل کے ساتھ تقریب میں چلی گئیں۔ بابا کے ساتھ باتیں کر کے آخر کب تک دل بہلا سکتی ہوں، اور تم محترمہ سارا دن کالج میں گزار کر گھر آ کر بھی سارا دن کتابوں میں سر دیے رہتی ہوں۔ روشنی نے اپنی بوریت کا تفصیلی رونا رویا تھا، وہ ہنس دی۔ واقعی مسئلہ کافی گمبھیر اور غور طلب ہے، چلو نا اس کا کوئی سلوشن بتاؤ۔ بہن کی طرف شرارتی نگاہ سے دیکھتے ولید نے انا سے کہا تو وہ بھی مسکرا دی اور پھر ایک شرارتی نگاہ روشنی کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی۔ سلوشن تو بس یہ ہے کہ ماما پاپا کے سامنے فرمائشی بیان نوٹ کروانا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت مچل رہی تھی۔ روشنی فوراً محسوس کر کے بول اٹھی۔ خبردار کوئی الٹی سیدھی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی۔ تم سلوشن بتاؤ، اس کی دھمکیوں کی پرواہ مت کرو، اگر معقول ہوا تو ضرور عمل بھی کریں گے۔
ولید نے اسے حوصلہ دیا تو وہ ہنس دی۔ سلوشن تو یہ ہے کہ ماما پاپا ماموں جان کے ساتھ ارجنٹ میٹنگ ارینج کریں اور فوراً سے پیشتر محترمہ کی بوریت کا حل ڈھونڈنے کے لیے ان کی شادی کی ڈیٹ طے کر دیں۔ شادی کی تیاریوں میں بڑی دلکشی ہوتی ہے، یقیناً ساری بوریت دور ہو جائے گی۔ روشنی نے اس قدر معقول حال پر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا، جبکہ ولید نے سراہا۔ زبردست، بہت اچھا سلوشن ہے۔ کیا خیال ہے یہ نیک خیال بزرگوں تک کب پہنچایا جائے؟ ولید کو بھی بہن کو تنگ کرنے کا موقع ملا تھا۔ آف کورس آج یہ نیک کام کرنے کو حاضر ہوں میں۔ انا نے فوراً اپنی خدمات پیش کی تھی۔ بھائی پلیز، میں سیریس ہوں۔ ان دونوں کی نان سیریس باتوں پر اس نے فوراً احتجاج کیا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے، ہم مذاق کر رہے ہیں؟ جناب ہم بھی سیریس ہیں۔ انا نے اسے گھورا۔ تو اور کیا؟ ولید نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں بابا سے شکایت کروں گی کہ آپ انا کے ساتھ مل کر مجھے گھر بدر کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ فکر نہیں کریں، میں اس وقت تک یہاں سے کہیں نہیں جانے والی جب تک آپ کی بیگم نہ آ جائے۔ اس نے بھی دھمکانا چاہا۔ اپنی یہ خواہش بھی پوری کر دیکھو۔ گھر بدر کی کوئی سازش نہیں، بس کمرہ بدر ہوگی تم۔ اور رہ گئی میری شادی کی بات، تو سکون سے رہو، میں ابھی 2-4 سال سے پہلے شادی کرنے والا نہیں ہوں۔ بڑے ریلیکس موڈ میں صوفے پر بیٹھے اس نے اپنے نیک خیالات کا اظہار کیا تھا۔ روشنی اس کے شاہانہ انداز پر جل گئی تھی۔ ایم ہی نہیں کرنی، دیکھتی ہوں آپ کیسے انکار کرتے ہیں۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں، تم اپنی سی کوشش کر دیکھو۔ مسکراتے ہوئے اس نے کہا تو انا نے بغور دیکھا۔ اس کے اس انداز میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ ایک پل کو انا کو اپنی ہتھیلیاں بھیگتی محسوس ہوئی تھیں۔ تم بھی تو کچھ بولو انا، میرے معاملے میں تو بڑی زبان چل رہی تھی، اب بھائی کی باری پر کیوں ہونٹ سی لیے تم نے؟ وہ چپ چاپ دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ روشنی نے ٹوکا تو وہ مسکرائی۔ میں اس معاملے میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ تمہارا جہاں تک معاملہ ہے تقریباً فائنل ہی ہے، بس شادی کی ڈیٹ طے کرنا ہے، جبکہ ادھر تو ایسا کوئی معاملہ تو کیا، لڑکی تک کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالتے اس نے حاضر دماغی سے جواب دیا تو ولید مسکرا دیا۔ بھائی ابھی تک کوئی ایسی لڑکی ملی ہی نہیں کہ انسان شادی کی ضرورت محسوس کرے۔ اپنے اسی مطمئن انداز میں اس نے پھر انا کے وجود میں ہلچل مچا دی تھی۔ اتنا عرصہ امریکہ جیسے معاشرے میں زندگی گزارنے کے باوجود اس کے لبوں سے سوال پھسلا تھا۔ ہاں یہی سچ ہے۔ چلیں آج بتا ہی دیں کہ آپ کو کیسی لڑکی چاہیے، تاکہ لڑکی تلاش کرنے کی مہم شروع کی جائے۔ روشنی فوراً پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ یعنی لڑکی تلاش کرنے کی مہم نہ ہوئی، پولیو ویکسین کی مہم ہو گئی؟ ٹالے نہیں، صاف صاف بتائیں۔ وہ بھی روشنی تھی، اتنی جلدی کیسے ٹال جاتی؟ بھائی میں سیدھا سا انسان ہوں، کوئی لمبی چوڑی ڈیمانڈ نہیں ہے میری۔ جو بھی لڑکی ہو جیسی بھی ہو، کم از کم اچھی اور سلجھی ہوئی ہو، گھر کو گھر بنانے والی، اور سب سے بڑھ کر تمہیں اور بابا کو اہمیت دینے والی۔ شکر ہے، اس کا مطلب ہے جو بھی لڑکی میں پسند کروں گی آپ اس کے لیے اوکے کر دیں گے؟ نہ جانے کس خیال سے روشنی نے آنکھیں ایک دم چمک اٹھی تھیں۔ جب وقت آئے گا تم مجھے انکاری نہیں پاؤ گی، مگر فی الحال یہ ان باتوں کا مناسب وقت نہیں ہے۔ میں بابا کے کمرے میں جا رہا ہوں، دیکھوں کیا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ روشنی مزید کچھ کہتی، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ روشنی آنکھوں میں بے پناہ چمک لیے مسکراتی رہی، جبکہ انا دل و ذہن میں ایک عجیب سا احساس لیے بیٹھی رہ گئی تھی۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اسے ایک کیس کے سلسلے میں کچھ کمپیوٹر ورک کرنا تھا۔ اپنے سامنے مختلف فائلز کھولے اسٹڈی کرتے وہ کمپیوٹر میں ڈیٹا فیڈ کر رہا تھا۔ جبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ کام کے وقت کسی کی آمد سے اسے بڑی کوفت ہوتی تھی۔ نظریں مانیٹر سے ہٹائے بغیر اس نے کہا تھا، یس کم ان۔ آہستگی سے دروازہ کھلا تھا۔ اس نے فائلوں سے توجہ ہٹانا ضروری نہ سمجھی تھی۔ آپ کو انکل بلا رہے ہیں۔ اپنے عقب سے غیر متوقع آواز سن کر اس نے گردن گھما کر آنے والی ہستی کو دیکھا تھا۔ شہوار اندر آنے کی بجائے وہیں دروازے میں کھڑی پیغام دے رہی تھی۔ دونوں کا بہت ہی کم سامنا ہوتا تھا، شاید کھانے کی ٹیبل پر یا پھر آفس کے لیے نکلتے جب وہ ڈرائیور کے ہمراہ کالج کے لیے نکل رہی ہوتی تھی۔ خیریت؟ پتہ نہیں، اپنے انہی مخصوص چند الفاظ میں کہہ کر وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ شہوار سے اس کا جب بھی سامنا ہوا تھا چند مخصوص الفاظ کے علاوہ دونوں کی کوئی بات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بہت لیے دیے رہنے والے، اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی لگتی تھی۔ اسے بچپن کے چند سالوں کے علاوہ یہ گزرے 2 سال مصطفیٰ کو یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آتا تھا کہ اس نے عام بچوں کی طرح کبھی ری ایکٹ کیا تھا۔ وہ بچپن میں بھی بڑی معصوم اور کم گو لڑکی تھی، اور اب 2 سال پہلے جب ملاقات ہوئی تھی تو پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ لگی تھی۔ چھٹیوں میں جب بھی پاکستان آنے کا اتفاق ہوا تو وہ ہمیشہ اپنی اسٹڈی میں گم، اپنی ذات میں مگن ہی ملی تھی، اور پاکستان آتے ہی وہ اتنا بزی ہو گیا تھا کہ اسے فرصت ہی نہیں تھی کہ اپنے ارد گرد دیکھتا۔ ایک تو وہ تھی اتنی ریزرو، دوسرا وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، تو اس نے بھی اسے کبھی پریشان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ نہ جانے شاہ زیب علی کو اس سے کیا کام آ پڑا تھا کہ اسے بطور خاص کمرے میں بلوا لیا گیا تھا۔
وہ چیزیں دراز میں رکھ کر کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ صاحب جی ادھر لاؤنج میں ہیں۔ رخشندہ ملازمہ نے اسے دیکھتے ہوئے فوراً لاؤنج کی طرف نشاندہی کی تھی۔ وہ ادھر ہی چلا آیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو مہرالنساء بیگم کے علاوہ لائبہ بھابی، سجاد اور شہوار بھی بابا سمیت وہاں موجود تھے۔ مہرالنساء بیگم صوفے پر دراز تھیں۔ شہوار کے ہاتھ میں کوئی ٹیوب تھی جس میں سے وہ آئنمنٹ نکال کر ان کے پاؤں میں لگا رہی تھی۔ وہ قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کی پہلی نگاہ ہی ماں کی طرف اٹھی تھی۔ انہیں اس طرح لیٹے دیکھ کر تشویش ہوئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں لیٹی ہیں؟ کھانے کی ٹیبل پر تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں۔ یہ ایک دم انہیں اچانک کیا ہو گیا تھا کہ وہ یوں دراز تھیں؟ کچھ نہیں، پاؤں کے جوڑوں میں درد ہو رہا تھا 2-3 دنوں سے۔ شہوار کوئی ٹیوب لے آئی تھی کہ لگا لوں تو فرق پڑ جائے گا۔ وہ انگلیوں سے اس کے پاؤں کے ٹخنوں پر ہلکا ہلکا مساج کر رہی تھی۔ سر جھکائے ہوئے تھی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ باپ کے قریب خالی جگہ پر جا بیٹھا۔ آپ نے بلوایا تھا؟ شاہ زیب صاحب نے اپنے سامنے رکھی شیشے کی تپائی پر کئی فائلیں رکھے اسے ادھر متوجہ تھے۔ مصطفیٰ کے پوچھنے پر سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے اینک اتار کر فائل کے اوپر رکھ دی۔ کیا کر رہے تھے؟ کچھ خاص نہیں، آفس ورک تھا، کچھ کمپیوٹر میں فیڈ کر رہا تھا۔ رات ابا جی سے فون پر بات ہوئی تھی۔ وہ شکوہ کر رہے تھے کہ بہت دن ہو گئے ہیں، تم نے گاؤں میں کوئی فون کر کے خیریت ہی نہیں پوچھی۔ بس وہی جاب کی مصروفیات ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے میں کتنا فارغ ہوتا ہوں۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ اب بس کرو، اللہ اجر دے تمہیں، اتنی دیر میں ہی لگ رہا ہے کہ جیسے سارا درد بھاگ گیا ہے۔ اللہ تمہارے ہاتھوں میں شفا دے۔ مہرالنساء بیگم نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے شہوار کو دعا دی تو وہ ٹیوب پر ڈھکن لگاتے ہوئے ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ مصطفیٰ کی نگاہ غیر ارادی طور پر اس کی طرف اٹھی تھی۔ وہ ٹیوب ٹیبل پر رکھتے لاؤنج سے ملحق واش روم میں گھس گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی اتنا کم کیوں بولتی ہے، اس نے سوچا تھا۔ مجھے گاؤں سے کچھ کاغذات منگوانے ہیں زمینوں کے۔ 2-3 ہفتوں سے میرا گاؤں چکر نہیں لگ رہا۔ منشی سراج الدین کو بھی فون کیا تھا کہ پچھلے سارے کھاتے جمع رکھیں، حساب کتاب کرنے والے ہیں۔ تمہارے چاچا تایا پھپھو کو حساب کتاب کی کاپیاں بھجوانی ہیں، مگر ادھر جو بزنس کھٹ راگ شروع کیا ہے اس میں فرصت ہی نہیں مل رہی۔ انہوں نے اپنی مصروفیات گنوائی تھیں۔ مصطفیٰ خاموشی سے سنتا رہا۔ گاؤں کی زمینوں اور حساب کتاب سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی، تو کوئی رائے نہ دی۔ کل ہماری ایک میٹنگ ہے، سجاد اور میں وہاں ہوں گے۔ عباس کو کانٹریکٹ کے لیے بھیج رہا ہوں۔ کل تمہاری کیا مصروفیات ہیں؟ شہوار ہاتھ دھو کر واپس آ کر مہرالنساء کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ یوں ہی اپنی مصروفیات بتا کے انہوں نے آخر میں مصطفیٰ کا شیڈول پوچھا تھا۔ بظاہر تو کچھ خاص نہیں، وہی روٹین کے کام ہیں۔ ہاں، کوئی نیا معاملہ نہ کھڑا ہو جائے تو اور بات ہے۔ کیوں، خیریت؟ تبندہ بھی شہوار سے ملنا چاہ رہی ہیں، یہ بھی 2-3 ہفتوں سے گاؤں نہیں گئی۔ ابا جی بھی اداس ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کاغذات وغیرہ بھی منگوانے ہیں۔ تم کل شہوار کو لے کر گاؤں چلے جانا، تمہاری ماں بھی ساتھ ہوگی۔ جانے کو ڈرائیور بھی لے جا سکتا ہے، مگر دل نہیں مانتا۔ تم ذرا ٹائم نکال لو، کل جمعہ ہے، شہوار کی تو ویسے بھی چھٹی ہے۔ اتوار کی شام دونوں کو لے کر واپس آ جانا۔ جہاں مصطفیٰ ان کا پروگرام سن کر چپ ہوا تھا، وہیں شہوار بھی چونک کر شاہ زیب صاحب کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کے علم میں ان کی یہ پلاننگ نہ تھی۔ کیوں شہوار بیٹا، ہفتے کو کالج سے چھٹی کر لو گی نا؟ مصطفیٰ نے بھی اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کی حیرت دیکھتے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ بھی بے خبر ہے۔ شہوار نے سر ہلا دیا۔ کل تم کالج جانا، ہاف ڈے ہے۔ واپسی پر مصطفیٰ بھی آ جائے گا تو تم دونوں ماں بیٹی کو مصطفیٰ لے جائے گا۔ انہوں نے گویا پروگرام طے کیا ہوا تھا۔ تم کو پریشانی تو نہیں ہوگی ان 2 دنوں کی چھٹیوں سے؟ وہ اب سارا پروگرام طے کرنے کے بعد مصطفیٰ سے پوچھ رہے تھے۔ مصطفیٰ ہلکے سے مسکرا دیا۔ ڈونٹ وری، اگر ہوا بھی تو آئی مینیج اٹ۔ شاہ زیب صاحب اسے بہت کم ذاتی کام کہتے تھے، اس لیے مصطفیٰ نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کاغذات کی میں نے ابا جان۔ ڈونٹ وری، اگر ہوا بھی تو آئی مینیج اٹ۔ شاہ زیب صاحب اسے بہت کم کوئی ذاتی کام کہتے تھے، اس لیے مصطفیٰ نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کاغذات کی میں نے ابا جی اور تبندہ بھی دونوں کو ہدایات کر دی ہیں، وہ ضرور لے کر آنا۔ انہوں نے مزید ہدایت دی تو اس نے سر ہلا دیا۔ یہ عباس اور عادلہ نظر نہیں آ رہے؟ انہوں نے اطراف میں نگاہ دوڑائی تو دونوں کو نہ پا کر بیوی کو دیکھا۔ اپنے کمرے میں ہی ہوں گے۔ عادلہ کے ذکر پر ان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ اور چائے کا کیا بنا؟ آج چائے نہیں ملے گی کیا؟ کھانے کے بعد وہ اس ٹائم چائے ضرور پیتے تھے۔ لائبہ کی طرف دیکھتے انہوں نے پوچھا تھا۔ چائے تیار ہے، میں منتظر تھی کہ آپ کب منگواتے ہیں، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ گئی تھی۔ اور ہاں، عادلہ اور عباس کو بھی کہتی آنا، وہ بھی ادھر ہی آ جائیں۔ انہوں نے جاتی ہوئی لائبہ کو ہدایت دی تو وہ سارے ہلاتی چلی گئی تھی۔ رخشندہ کے ساتھ چائے اور دیگر لوازمات کی ٹرے سجا کر وہ اسے لاؤنج میں لے جانے کا کہہ کر خود عادلہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔